بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے، آج چونکہ ذوالحج کی پہلی تاریخ ہے تو اسی مناسبت سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جن پیغمبروں کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے ان میں ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور یہ بات بھی ہمارے پیش نظر رہے کہ اسوۃ حسنہ یعنی بہترین نمونہ۔ ویسے ہر پیغمبر بہترین نمونہ ہے اپنے دور کے لیے تو بالکل حتمی طور پر، اور بہت سارے حوالوں سے قیامت تک پیغمبروں کی زندگی کے اندر ہمارے لیے اسباق ہیں۔ لیکن قرآن مجید نے دو پیغمبروں کے بارے میں صرف یہ بات کی ہے کہ وہ اسوۃ حسنہ ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور دوسرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی سیرت ہمارے لیے کس طرح بہترین نمونہ ہے، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اسی حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی دعوت اور تبلیغ، آپ کی گھریلو زندگی، آپ کی سیرت، آپ کا کردار اس میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو آپ کی جو زندگی ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑی چیز سیکھنے والی ہے آج کے ماحول کے تناظر میں، وہ اجتماعی شعور کی پختگی ہے۔ حج اور قربانی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے طور پر ہم اس کو پرفارم کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ حج اور قربانی کا سبق اور درس کیا ہے، فلسفہ کیا ہے۔ تفصیلات میں جائے بغیر اگر میں چند جملوں کے ساتھ یہ بات عرض کروں تو حج کیا ہے؟ پوری دنیا کو، تمام انسانوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ آئیے اس گھر کی طرف، اور جو اس گھر کی طرف آ رہے ہیں ان کا لباس ایک ہے، زبان ایک ہے، مقام جہاں وہ طواف اور عبادات کر رہے ہیں وہ ایک ہے، وقت ایک ہے۔ ماحول ایسا بنا ہے کہ گویا کہ ایک اجتماعیت آپ کو نظر آتی ہے، قربانی کے اندر بھی، حج کے اندر بھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے جو پہلی چیز ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا۔ اقبال نے جو بات کہی کہ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی باقی رہے نہ ایرانی و افغانی۔ یہ سارے جتنی عصبیتیں ہیں ان کو توڑ کر لوگ جب وہاں پر پہنچے تو پھر وہ شعوری طور پر اس چیز کو سمجھیں کہ ہاں تمام انسان اصلاً، تمام مسلمان اصلاً ایک ہی ہیں، اگرچہ ان کا رنگ، ان کا علاقہ، ان کی زبان اور ان کے لباس مختلف تھے اپنے علاقوں کے اندر، لیکن آج یہاں پر انہوں نے جو سب سے بڑا سبق سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی۔ اقبال نے کہا نا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے تابہ خاک کاشگر،
اور جب یہ اجتماعی شعور مسلمانوں کے اندر پیدا ہوگا، لوگوں کے اندر پیدا ہوگا، اجتماعیت ان کے اندر آئے گی، تو پھر وہ انتشار خود بخود رفع ہو جائے گا جس کا آج ہم انفرادی زندگی کے اندر شکار ہیں اور اجتماعی زندگی کے اندر شکار ہیں۔ سمجھ آ جائے گی لوگوں کو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی زبردست بات کی کہ لوگوں کو کیا بات سمجھ آئے گی، یہ حج اور عمرہ، یہ قربانی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو شعوری طور پر سمجھنے کے نتیجے میں، کہ جب مسلمان وہاں پہنچیں گے سنت ابراہیم کے طور پر حج کو ادا کریں گے، تو پھر ان کو وہاں یہ سمجھ آ جائے گی کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ اقبال شکوہ کرتے ہیں کہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اجتماعیت مسلمانوں کے اندر آتی، لیکن فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں، یہ چیزیں ہیں جو مسلمانوں نے سیکھنی ہے؟ نہیں، مسلمانوں نے جو چیز سیکھنی ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے طور پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے جو چیز ہمیں سیکھنی ہے وہ اجتماعی شعور ہے، اجتماعیت ہے، اجتماعی فکر ہے، انسانیت کے لیے سوچنا ہے۔ کہ جب لوگوں کے اندر یہ سوچ پیدا ہوگی، دیکھیں نا، میں اپنے بارے میں تو سوچتا ہوں اور تھوڑا سا آگے بڑھ کے اپنے بیوی بچوں کے بارے میں بھی سوچتا ہوں، لیکن اصل اپروچ کیا ہے کہ صرف اپنے بارے میں نہیں، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں نہیں، بلکہ سب خاندان والوں کے لیے، پوری ملت اسلامیہ کے لیے، بلکہ اس سے بڑھ کر پوری انسانیت کے لیے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر پوری اللہ کی مخلوق کے لیے جب انسان اس انداز میں سوچنا شروع کرتا ہے تو یہ وہ فکر ہے جو اسلام اصل میں ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا یہ پہلو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری نظروں میں یہ پیوست ہونا چاہیے، ہمیں سمجھ آنا چاہیے، یہ پہلو ہے جو اوجل ہے آج، انفرادیت ہے، انتشار ہے، افتراق ہے۔ دوسری چیز کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے کہ کس طرح آپ نے اپنے گھر کے اندر آپ کو کیسا ہونا چاہیے، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ کس طرح انسان کو زندگی بسر کرنی چاہیے، کس طرح کا تعلق اس کو رکھنا چاہیے۔ آپ قرآن مجید کے اندر باپ اور بیٹے کا وہ مکالمہ اکثر سنتے ہیں، لیکن اس سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں وہ واقعہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ جب اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، وہ خواب اسماعیل علیہ السلام کو سنایا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری رائے کیا ہے؟ تو بیٹا آگے سے کیا کہتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بیٹا جانتا ہے کہ باپ پیغمبر ہے، پیغمبر کا خواب عام انسانوں کی طرح نہیں، بیٹے کو اتنا علم ہے اور تربیت کیا ہے کہ اپنی گردن اپنے باپ کے سامنے جھکا دی، اے میرے والد محترم، جو اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اقبال نے جو بات کہی کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا گھریلو ماحول، آپ کا خاندان،
یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنی والدہ محترمہ یہ فیضان نظر تھا. یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت ہاجرہ کی تربیت تھی. دو چیزیں اولاد کی تربیت میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں، یاد رکھیے اس چیز کو. ایک وہ موروثی اثرات ہیں جو بچہ والدین سے لیتا ہے. میں اور آپ چاہتے ہیں نا ہمارے بچے ایماندار بنے، تو آپ ایماندار بن جائیے، بچے ایماندار ہوں گے. آپ نماز پڑھیے، بچے نمازیں پڑھنے لگیں گے، وہ جمعے کے لیے آ جائیں گے، ضد کریں گے کہ ہمیں بھی لے کر چلیں جمعے کے لیے. آپ خود نمونہ بن جائیے. خطبے دینے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح میں خطبہ آپ کو دے رہا ہوں، یہ خطبہ گھر میں دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف عمل کرتے جائیے. آپ کے عمل کو آپ کی بیوی بھی دیکھ رہی ہے، آپ کی اولاد بھی دیکھ رہی ہے، آپ کا خاندان بھی دیکھ رہا ہے. جس طرح آپ کریں گے بچے اسی طرح بننا شروع ہو جائیں گے. بڑی سیدھی سی بات ہے، سیدھا سا کلیہ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں نیک بنے تو پھر ہمیں نیک بننا ہوگا. تقریریں نہیں کر کے نیک آدمی بن سکتا. تقریریں تو یاد دہانی ہوتی ہے بس. اصل نیکی انسان کا کریکٹر ہے، کردار ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کا جو جواب ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے، جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ تربیت میں دو چیزیں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں. ایک وہ موروثی اثرات ہیں جو بچہ والدین سے لیتا ہے موروثی طور پر. وہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ خون اور دودھ، اس کے اثرات جو ہیں وہ لازمی طور پر اولاد پر پڑتے ہیں. خون اور دودھ جو ہے یہ لازمی طور پر، اسی لیے عورت کو نسلوں کا وارث کہا گیا کہ جب آپ بچوں کے لیے رشتہ دیکھیں تو بے شک مال و دولت بھی دیکھ لیں، حسن و جمال بھی دیکھ لیں، ساری چیزیں آج ہی اچھی ہیں، لیکن ترجیح کس چیز کو دینی ہے؟ ترجیح یہ دینی ہے کہ جس بچی کا رشتہ آپ لے رہے ہیں اس کو آپ نسلوں کا وارث بنا رہے ہیں. اس کا اخلاق اور کردار، اس کی تعلیم اور تربیت یہ پہلے نمبر پر ہونی چاہیے. یہ بڑا واقعہ ہم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مدینہ کے اپنے دور خلافت میں مدینہ کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے، تو وہ بچی اور اس کی ماں کے دودھ کے اندر پانی ملانے والا جو واقعہ ہے، ایک گھر کے قریب سے گزر رہے تھے تو ماں بچی کو کہہ رہی تھی کہ دودھ میں تھوڑا پانی ڈال لو، تھوڑی قیمت مل جائے گی. تو بچی آگے سے کہہ رہی ہے کہ نہیں، وہ منع کیا ہے خلیفہ نے، ریاست نے ملاوٹ سے منع کیا ہے. تو کہا گیا کہ کون سا خلیفہ دیکھ رہا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ چلو خلیفہ تو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر گزرتے ہوئے یہ مکالمہ سن رہے تھے، دروازے پر نشانی لگا دی. صبح آئے اور اسی بچی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے طلب کیا. اسی بچی کی نسل سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، وہ پیدا ہوئے. میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو موروثی ہے نا، موروثی اثرات، یہ لازمی طور پر نسلوں پر پڑتے ہیں. اس لیے رشتے ناتوں میں یہ چیز دیکھنی چاہیے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری چیز ہے تربیت. ایک موروثی اثرات ہیں اور دوسری تربیت ہے کہ آپ عملی نمونہ بھی پیش کریں، بتائیں بھی، تعلیم بھی اور تربیت بھی، دونوں کا اہتمام کریں. اسی لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ الولد یولد علی الفطرہ فوالداہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں اور مجوسی بناتے ہیں. تو تربیت، دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں. تو میں جو نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اولاد کی تربیت فیضان نظر
اور تربیت یہ کیسے ہونی چاہیے کہ باپ جب بیٹے سے سوال کرے تو بیٹا آگے سے کیا بات کرے، کس انداز میں اس کا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے۔ اور آج کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورت خامد کے مد مقابل کھڑی ہے، بیٹا باپ کا قاتل بنا ہوا ہے۔ یہ ماحول تب پیدا ہوتا ہے جب یہ چیزیں نظر انداز ہوتی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ چیزیں لینی ہیں اور سیکھنی ہیں۔ آپ بیٹے کے ساتھ مکالمہ پڑھیں، بیوی کے ساتھ جو مکالمہ ہوا حضرت ہاجرہ کے ساتھ، جب حضرت ابراہیم چھوڑنے گئے نا، بیٹے کو چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اور اپنی زوجہ محترمہ کو جب چھوڑنے گئے اور چھوڑ کر جب واپس آنے لگے، جگہ کون سی ہے جس جگہ پر اس وقت بیت اللہ شریف ہے؟ قرآن کے الفاظ میں وادی غیر ذی زرع، وادی غیر ذی زرع کا مطلب ایسی جگہ جو بالکل ہی بنجر ہے، نہ پانی ہے نہ سبزہ ہے۔ تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی کہ اے میرے سرتاج، یہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور کس کے حکم پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ میں اللہ کے حکم پر آپ کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی کہ اگر آپ اللہ کے حکم پر ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو پھر آپ تسلی سے جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ گھریلو زندگی میں میاں اور بیوی کا مکالمہ آپ آپس میں پڑھیں، اور اگر میں اس میں یہ بات کہوں تو کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ ہر خامد اپنی بیوی کے لیے رول ماڈل بھی ہوتا ہے اور اس کی تربیت بھی کرنی چاہیے، اور بیوی کو بھی خامد کی تربیت کرنی چاہیے۔ اگر یہاں خواتین ہوتی تو میں اس پر تھوڑی روشنی ڈالتی۔ مردوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم چونکہ قوامیت یا ڈومینیٹ کرنے کا جو لائسنس ہے وہ ہمارے پاس ہے، غلبہ ہمارا ہے، اس غلبے کی ذمہ داریاں بھی ہیں کہ عورت کی تربیت کیسے کرنی ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، اور عورت پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی مرد پر گہری نظر رکھے۔ میں نے پچھلے کسی جمعے میں عرض کیا تھا کہ ماں بچے کی تربیت والدین کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات اس میں محبت کا غلبہ اس درجے ہوتا ہے کہ اس میں عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے۔ ماں کی نظر میں اس کا بیٹا کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، اتنی وہ محبت میں اتنی آگے نکلی ہوتی ہیں کہ الا ماشاء اللہ، کبھی اس کا بیٹا ماں کا قاتل نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ مظلوم ہی ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سچے ہی ہوتا ہے۔ لیکن بیوی اس کا وہ مسئلہ نہیں ہوتا، بیوی کو پتہ ہے کہ میرا خامد جو رزق لے کے آ رہا ہے حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، بیوی کو پتہ ہے کہ میرا خامد جو ہے اس کا کردار ٹھیک ہے یہ غلط ہے۔ بیوی ایک ایک خوبی اور عیب سے واقف ہوتی ہے، اور اس کو بھی اپنے خامد کا کڑا احتساب کرنا چاہیے۔ خامد کو بھی بچوں کی، بیوی کی اور خاندان کی تربیت پر نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں اور خاندان والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جو لوگ اس فرض کو اور اس منصب کو پہچانتے ہیں وہ صرف اپنے بارے میں فکر مند نہیں ہوتے بلکہ اپنی نسلوں کے بارے میں بھی فکر مند ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ بات بھی ہمیں سمجھنی ہے کہ اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہے، کس طرح بیوی کی تربیت کی کہ اس کا اللہ پر یقین کس درجے ہے، کس درجے یقین ہے کہ اگر آپ اللہ کے حکم پر ایسا کر رہے ہیں تو پھر جائیے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی فکر نہیں۔ خاندان کے بارے میں کس طرح سوچتے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ میرے بھائیوں، میں اکثر یہ نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ آپ کی تنہا پرواز، اکیلے کی کامیابی، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔
یہ کامیابی کوئی معنی نہیں رکھتی اگر آپ کی اولاد کامیاب نہیں ہے، اگر آپ کے بہن بھائی اور خاندان کامیاب نہیں ہے تو آپ کی کامیابی ان کے اندر حسد اور بغض تو پیدا کر سکتی ہے، محبت پیدا نہیں کر سکتی۔ اس لیے یہ کامیابی آپ انجوائے اسی وقت کریں گے جب آپ کا سارا خاندان اٹھ رہا ہو، آپ کے ساتھ وابستہ سارے کامیاب ہو رہے ہوں، اس وقت آپ اس کامیابی کو انجوائے کرتے ہیں۔ اس لیے یہ تنہا کامیابی لے لینا یہ بہت سطحی نوعیت کی کامیابی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، صرف اپنے اور اپنی آل اولاد کے بارے میں نہیں، پورے خاندان کے بارے میں فکر مند ہے۔ یہ ہے صحیح اپروچ، یہ ہے صحیح سوچ کہ پورے خاندان اور پوری انسانیت کے بارے میں فکر مند ہونا، پوری امت کے بارے میں فکر مند ہونا، بلکہ اللہ کی ساری مخلوق کے بارے میں فکر مند ہونا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور سنت سے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ جب آپ دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہے تھے تو آپ کے چچا آزر، قرآن نے ان کے لیے لفظ استعمال کیا وابیہ آزر، باپ چچا کے لیے باپ کا لفظ بھی بولا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں دیہات میں بھی لوگ باپ کو چچا بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ میں اس لیے تھوڑی وضاحت کر رہا ہوں کہ قرآن نے آزر کو باپ کہا ہے، اب کہا ہے۔ عربی میں والد کا لفظ جو ہے نا، والد، یہ مجازی معنی میں استعمال نہیں ہوتا، ہمیشہ حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ حقیقی والد کے لیے ہی والد کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ہاں، چچا کے لیے آپ باپ کا لفظ بول سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے آزر کو اسی انداز میں مخاطب کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا حضرت عباس کو اب کہہ لیتے تھے، باپ کی جگہ تھے نا باپ۔ یہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ آزر کافر تھا، بے ایمان تھا، اور یاد رکھیے کہ پیغمبر اپنی اصل نسل میں کبھی دو چیزیں بہت اہم ہیں، تمام پیغمبر ہمیشہ پاک نسلوں سے، پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوئے ہیں۔ پیغمبروں کی اصل نسل میں نہ تو کوئی کافر گزرا ہے اور نہ ہی کوئی بد کردار گزرا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو خاص شرف عطا فرمایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام یعنی والد کا نام جو ہے وہ طارق تھا۔ یہ تورات کے اندر موجود ہے، قرآن نے وہ نام نہیں لیا، تو چچا کا ذکر کیا ہے۔ اب باپ تو بچپن میں فوت ہو گئے تھے، تو اب سربراہ خاندان کا آزر ہے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے پوری کوشش کے بعد بھی۔ لیکن خیر خائی، اخلاص اور محبت خاندان کے لیے، افراد خاندان کے لیے کس درجے ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اتمام حجت کر چکے تو آزر کو اپنے چچا کو کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ آپ ایمان نہیں لائے لیکن میں آپ کو دعوت دیتا رہوں، میں اپنے رب کی بارگاہ میں آپ کی ہدایت کے لیے دعا کرتا رہوں گا، اور اس وقت تک آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا جب تک میرا رب مجھے اس سے منع نہ کر دے۔ یہ ہے اخلاص، یہ ہے اپنے خاندان اور افراد خاندان کے لیے خلوص اور للہیت، کہ جب یہ خلوص اور للہیت صرف خاندان کے لیے نہ ہو بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہو تو پھر اللہ رب العزت وہ مقام محبوبیت عطا فرماتا ہے جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا، کہ جب انسان اس درجے اخلاص کا مظاہرہ کرے۔ تو یہ بات بھی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے سمجھ آتی ہے کہ کس طرح ہم اللہ کا محبوب بن سکتے ہیں، کہ اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کریں، للہیت پیدا کریں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے سوا کوئی مقصد ہمارے پیش نظر نہ ہو۔ بقول اقبال کے برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ بس یہی ہے اس کی زندگی کا مقصد، اللہ کی رضا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اخلاص اور للہیت کے ساتھ
تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے یہ بات بھی ہمیں سمجھنی ہے، سیکھنی ہے کہ کس طرح اپنے خاندان کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، بلکہ پوری امت اور انسانیت کے لیے انسان کو فکر مند ہونا چاہیے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اے میرے چچا، میں اس وقت تک آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ میرا رب مجھے اس سے منع نہ کرے۔ تو اس درجے اخلاص، اور اخلاص پیدا کیسے ہوتا ہے اور لوگوں کے اندر محبوبیت انسان کو حاصل کب ہوتی ہے؟ روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، اور ایسا عمل بتا دیجئے کہ لوگوں کی نگاہوں میں بھی میں محبوب ہو جاؤں، اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے اور لوگ بھی محبت کرنے لگے۔ محبوب کیسے بن سکتا ہوں میں اللہ کا اور اللہ کے بندوں کا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ دنیا سے بے رغبت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ مال و دولت، عہدہ اور اقتدار سب کچھ بندے کے پاس ہے، لیکن یہ چیز اس کے اندر تکبر پیدا نہیں کرتی۔ یہ بے رغبتی ہے کہ سونے اور چاندی کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا شخص بھی اگر اس سونے اور چاندی پر اس کو تکبر اور غرور نہیں ہے تو وہ درویش ہے، وہ فقیر ہے، وہ فقیری کے جس میں نام پیدا کرنے کی، وہ چیز کے جس میں نام پیدا کرنے کا کہا گیا۔ اور اگر انسان اپنے دل کے اندر وہ طمع اور لالچ رکھتا ہے، اگرچہ گودڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہو، تو یہ شخص وہ ہے جو صحیح معنوں میں دنیا دار ہے۔ بظاہر آپ کو فقیر نظر آتا ہے لیکن دنیا دار شخص ہے، اس لیے کہ اس کی سوچ اور فکر کے زاویے غلط ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تو دنیا سے بے رغبت ہو جائے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ وَازْہَدْ فِي مَا عِندَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، اور اگر اس چیز سے بھی تو بے رغبت ہو جائے جو لوگوں کے پاس ہے، جس میں لوگ رغبت رکھتے ہیں، تو لوگوں کی نگاہ میں بھی تو محبوب ہو جائے گا۔ لوگ کس چیز میں رغبت رکھتے ہیں؟ مال و دولت میں۔ مال و دولت کے حصول کے لیے جائز اور ناجائز نہیں دیکھتے، عہدہ اور اقتدار، اخلاقیات کو بھلا دیتے ہیں۔ ملک کے اندر، ہمارے ملک میں جو تماشا لگا ہوا ہے، کون سی اخلاقیات، کون سا قانون؟ ہر کوئی دوسرے کو قانون یاد دلا رہا ہے۔ تو وہ عہدہ اور اقتدار جس کے حصول کے لیے لوگ ساری اخلاقیات کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں، وہ مال اور دولت جس کے حصول کے لیے حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، مفادات کے جس کے حصول کے لیے انسان رشتے ناطے قربان کر دیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں جن کا لوگ جن میں رغبت رکھتے ہیں، اگر تو ان کو چھوڑ دے اور تو ان سے بے نیاز ہو جائے تو لوگوں کے دل کے اندر تیرے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی سیرت کو آپ اسی تناظر میں دیکھیں، ایسی ہی زندگی ہے آپ کی۔ یہی وجہ ہے کہ جو مقام محبوبیت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہوا وہ کسی اور پیغمبر کو حاصل نہیں ہوا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور لیکن یہودی بھی، عیسائی بھی، مسلمان بھی، یہ تینوں دنیا کے اندر جو الہامی مذاہب ہیں، تینوں کے تینوں مذہب اگر کسی ایک پیغمبر پر جمع ہیں وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، ساری ان کو مانتے ہیں۔ اللہ نے ایسا مقام محبوبیت عطا فرمایا۔ تو میں جو نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے یہ بات بھی ہمیں سیکھنی اور سمجھنی ہے کہ اگر ہم لوگوں کی نگاہ میں اور اس سے بڑھ کر اللہ کی نگاہ میں اچھا بننا چاہتے ہیں، محبوب بننا چاہتے ہیں، تو اس کا بڑا سادہ سا کلیہ ہے جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان
دنیا سے بے رغبت ہو جائے، نہ غرور نہ تکبر، نفع اور نقصان اس سے بے نیاز ہو گیا بندہ۔ اگر مال آ رہا ہے تو کوئی تکبر پیدا نہیں ہو رہا، اور اگر جا رہا ہے تو اس طرح اپنے آپ کو دکھ کے اندر مبتلا نہیں سمجھتا، محسوس نہیں کرتا۔ تو یہ وہ شخص ہے کہ جو نفع اور نقصان سے بے نیاز، مزاج ایسا بن گیا ہے۔ تو اللہ کی نگاہ میں اور اللہ کے بندوں کی نگاہ میں ایسا شخص محبوب ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ مقام محبوبیت حاصل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ اے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، آپ کا جو کردار ہے، آپ کی جو سیرت ہے، آپ کی جو زندگی ہے، اس کا ثمرہ ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں کہ آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ ایسا امام کہ یہودی بھی ان کو امام مانتے ہیں، عیسائی بھی ان کو امام مانتے ہیں، اور مسلمان بھی ان کو امام مانتے ہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ 2 پیغمبروں کے بارے میں صرف قرآن مجید نے یہ الفاظ کہے ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور دوسرے پیغمبر 1 لاکھ کم و بیش 24,000 پیغمبروں میں سے دوسرے پیغمبر صرف ابراہیم علیہ السلام، جن کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، اے لوگو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ ایسا مقام محبوبیت جب ان کو عطا کیا اور اعلان فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اب ہم آپ کو سب انسانوں کے لیے امام بنا رہے ہیں، سب کا محبوب بنا رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہی جو سب انسانوں کی نفسیات ہے کہ فوراً اپنی اولاد کے لیے چاہا کہ اے میرے رب، قال ومن ذریتی، اے میرے رب اور میری اولاد، اس کے لیے بھی یہی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی کتنی دعائیں قبول فرمائی۔ اگر بیت اللہ کے لیے دعا کی کہ اس کو انسانیت کا مرکز بنا دیا جائے تو ایسی مثال نہ پہلے کبھی تھی اور نہ اب قیامت تک ہوگی، نہ اتنا بڑا اجتماع کسی جگہ ہوتا ہے نہ ہو سکتا ہے، اور نہ یہ مقام محبوبیت اس مقام کو جو حاصل ہوا کسی کے لیے اور ہے۔ پوری دنیا کا کعبہ بیت اللہ شریف، یہ مسجد کعبہ کی بیٹیاں ہیں، یہ اولادیں ہیں کعبہ کی، تو پوری دنیا کے لیے مرکز اور محور بیت اللہ شریف۔ اگر وہاں کے رہنے والوں کے لیے دعائیں کی کہ ان کو امن نصیب ہو، رزق نصیب ہو، پھل نصیب ہو، تو اللہ نے وہ دعائیں بھی قبول فرمائی۔ اگر ان کے لیے اولاد کی، مال کی کثرت کی، مال و دولت کی دعا فرمائی، عزت اور احترام اور وقار کی دعا فرمائی، اس علاقے کو حرم قرار دینے کی دعا فرمائی، وہاں پر عبادت کو کئی گنا زیادہ عبادت کے طور پر قبول کرنے کی دعا فرمائی، تو ہر دعا اللہ نے قبول فرمائی۔ لیکن یہاں ذرا دیکھیے کہ جب یہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام قال ومن ذریتی، اے میرے رب اور میری اولاد کے لیے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ابراہیم آپ کی ساری دعائیں قبول ہیں، لیکن یہ دعا یہ اس طرح نہیں ہے، یہ اس طرح قبول نہیں ہوگی۔ آپ کی نیابت، آپ کی جانشینی، آپ جیسی عزت صرف اسی کے لیے ہوگی جو آپ کے رستے پر ہوگا۔ لا ینال عہد الظالمین، جو آپ کے جو اس عہد سے، اس وعدے سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے، ظالموں کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے۔ تو یہاں سے یہ نقطہ بھی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی وراثت کیا ہے، ان کی نسل سے پیدا ہونا یہ ان کا وارث بننے کی دلیل نہیں ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ ان کی وراثت کیا ہے؟ ایمان ہے، رزق حلال ہے، اخلاص اور للہیت ہے۔ ان کی وراثت ایک اصول پسند زندگی ہے، اللہ کی طرف
دعوت اور توحید کی دعوت دینا، یہ ان کی زندگی ہے، یہ ان کی وراثت ہے۔ یہ جو قبول کرے گا، جو ان کے رستے پر ہوگا، وہ ان کا وارث ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا وعدہ آپ کی اولاد میں سے صرف اس کے لیے ہے جو آپ کے رستے پر ہے۔ اس سے آپ کو یہ بات جو آج کل تماشے لگے ہوئے ہیں ہمارے ہاں آستانوں پر، پیر خانوں پر، وہ سمجھنی چاہیے بات کہ یہ آستانے اور پیر خانے کس لیے ہیں؟ بھائی دعوت اور تبلیغ کا مرکز ہیں یہ چیزیں۔ بر صغیر کے اندر اسلام کے پھیلانے میں بنیادی کردار بزرگان دین نے ادا کیا۔ کوئی شخص ان کی خدمات سے انکار کرے تو یہ اس کی مرضی ہے۔ اگر بزرگان دین اور صوفیاء کرام بر صغیر کے اندر دین کی دعوت کا کام نہ کرتے تو اللہ معاف فرمائے ہم میں سے پتہ نہیں کتنے جو ہے وہ ایمان سے ہی محروم ہوتے۔ تو ان کی خدمات سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ان کا وارث کون بنے گا؟ ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش فرق۔ وارث ان کا کون ہوگا؟ وہ جو ان کے مشن کو لے کر آگے بڑھے گا، جو ان کے رستے پر چلے گا۔ اگر ایک ایک گدی پر 8 لوگ نشستیں جما کر بیٹھے ہوئے ہوں، سجادہ نشین بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے، کاروبار ہو رہا ہے بھائی، یہ کاروبار ہے، بزنس ہے، دین کو بیچا جا رہا ہے۔ ایسے لوگوں سے خبردار رہنا۔ یہ اللہ نے اگر بصیرت عطا فرمائی ہے تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے سیکھیے۔ اللہ نے پیغمبر کو انکار کر دیا کہ ابراہیم آپ کی دعائیں قبول ہوئی، لیکن یہ جو آپ فرما رہے ہیں تو میرا یہ وعدہ آپ کی ساری نسل کے لیے نہیں ہے، آپ کی اولاد میں سے صرف اس کے لیے ہے جو آپ کے رستے پر چلنے والا ہوگا، جو آپ کے مشن کو اختیار کرنے والا ہوگا۔ اقبال نے اسی وجہ سے بر صغیر کا جو خانقاہی نظام، جس طرح لوگ آستانوں کو بنیاد بنا کے لوگوں کے ایمان پر ڈاکے ڈال رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے لوگ ایسے ہیں، بڑے ایسے جگہ جہاں سے آج بھی ہدایت کے چشمے پھوٹتے ہیں، جہاں خانقاہ کے ساتھ مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، کالج بھی ہے، یونیورسٹی بھی ہے، ادارے بھی ہیں، تربیت گاہیں موجود ہیں۔ میں ان جگہ کی بات نہیں کر رہا، میں ان فیکٹریوں کی بات کر رہا ہوں جہاں پر باقاعدہ دین کو بیچا جاتا ہے، جہاں پر دین برائے فروخت ہے، لوگوں کے ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میراث میں آئی ہے حضرت کو مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ حضرت کو بس باپ پھر بیٹا۔ بھائی یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ مولوی صاحب کے بعد، میرے بعد اگر میرا بیٹا اس قابل نہیں ہے، تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہی یہاں بیٹھے گا اس منبر پر؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ پیر صاحب کی اولاد تو کتے لڑانے میں لگی ہوئی ہے، گھوڑے دوڑانے میں لگی ہوئی ہے، تماشوں میں لگی ہوئی ہے، اور نیابت کر رہے ہیں دین کی؟ تو خبردار رہیے، اگر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو آپ رول ماڈل بنانا چاہتے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے بناؤ، قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں اے لوگوں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تو اگر یہ نمونہ بنانا ہے تو پھر یہ بات بھی سیکھیے کہ کون اس رستے پر ہے، وہ ہمارا رہبر اور رہنما ہوگا، اور جو اس رستے پر نہیں ہے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس سے اظہار برات کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ باتیں سیکھنے والی ہیں۔ دو چار